بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو جلیل القدر شخصیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے بعد عمر کے حساب سے، سن کے حساب سے اس عالم میں آئی، یہ دنیا میں پیدا ہوئی، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے امام شافعی، لیکن اصل نام بہت سے شوافع کو معلوم نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا اصل نام ہے محمد۔ دیکھیے کتنی مطابقت ہے، سنت نبوی کی کتنی پیروی ہے، نام بھی ان کا محمد ہے۔ اگر نسبت ہی سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو یہ محمدی کہتے اپنے آپ کو، لیکن شیطان نے ورغلایا، رکھنے نہیں دیا۔ شوافع حضرات یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، امام شافعی کا نام ہے نا، حالانکہ شافعی قبیلے کا نام ہے یا تو بستی کا نام ہے، یہ تو ان کا نام نہیں ہے، ان کا اصل نام تو محمد ہے۔ ماننے والے یوں کہیں کہ نا محمدی، شیطان نہیں چھوڑے گا۔ شیطان نے کیا کہ شافعی بولو، محمدی نہ بولو۔ محمدی بولے تو بیڑا پار ہو جائے گا میرا، بیڑا غرق ہو جائے گا میرا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ تم محمدی کہنا۔ موسیٰ کو ماننے والے اپنے آپ کو موسوی کہتے ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ ایک ہم مسلمان ہی ہیں جن پر کیا لعنت پڑی ہوئی ہے کہ کوئی محمدی نہیں کہتا، کوئی حنفی کہتا، کوئی شافعی کہتا، کوئی مالکی کہتا، کوئی حنبلی کہتا، کوئی محمدی بھی کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک حضرت آج سے محمدی بن گئے۔ چلے تو اصل چیز کس طرح کیا ہے ٹرن کر رہا ہے، دیکھیے شیطان۔ تو محمد نام تھا اور باپ کا نام تھا ادریس، محمد بن ادریس۔ پیدا کب ہوئے؟ 150 ہجری میں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے سن وفات کا سال ہے۔ اس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اس سال یہ پیدا ہوئے۔ اور دور کس کا تھا؟ عہد بنو عباسیہ کا تھا، اور خاص کر اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ تھے ہارون رشید، مامون رشید، ان کے زمانے کا دور تھا۔ اور امام جو ہیں اصل کیا ہیں؟ قریشی ہیں، نسب نامہ وہاں جا کے ملتا ہے۔ اور ان کے جو پردادا تھے صائب، یہ ہیں جو غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے، دادا کے ابا، اور سب سے پہلے یہ ہیں جو اسلام قبول کے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے جزیہ ادا کیا، پھر اس کے بعد اعلان کیا اسلام کا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو اعلان ہی کرنا تھا تو خامخواہ پیسہ کیوں ضائع کیا، جزیہ کیوں ادا کیا؟ کیونکہ دو باتیں تھیں، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا تو جزیہ ادا کرو۔ تو انہوں نے جزیہ ادا کیا، پھر بعد میں مسلمان ہوئے، حالانکہ وہ پیسہ بچا سکتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ جزیہ ادا کر کے مسلمان کیوں ہوئے؟ جب ارادہ ہی تھا مسلمان ہونے کا تو جزیہ کیوں ادا کیا؟ تو کہا کہ میں مسلمانوں کا حق مارنا نہیں چاہتا، میں گرفتار ہو گیا تھا، مجھے جزیہ ادا کرنا تھا، میں ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کی قبولیت کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایسے پختہ مسلمان ہوئے کہ ان کے ابا اور ان کے دادا دونوں ایک تو تابعین میں شمار ہوتے ہیں، دادا بھی صحابیت کے اندر آتے ہیں۔ اور محمد بن ادریس جب پیدا ہوئے اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی قسم پرسی کا زمانہ تھا، ان کے اندر غریبی اور عام حالات میں جو زندگی گزارنے کا معمول ہے اتنے بھی وسائل نہیں تھے۔ اور ماں ان کو لے کے 2 سال کی عمر میں مکہ پہنچ گئی۔ مکے کے باہر یہ شام کے ایک شہر غزہ میں پیدا ہوئے، آج ایک فلسطین کا غزہ ہے، شاید ہو سکتا ہے یہ غزہ وہی ہو جب شام کے اندر ہوا کرتا تھا، اب تو وہ تقسیمات ہی بدل گئے ہیں، اور جو کچھ اب شام اور فلسطین اس طرح کی جو چیزیں الگ الگ بنا دی گئی وہ اس زمانے کے شام اور فلسطین کے رقبے سے 1000 گنا کیا ہیں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو غزہ شہر میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ماں 2 سال کی عمر میں انہیں مکہ لے آئی، اور مکے میں وہ غربت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے علم کی تلاش میں جب نکلا تو ماں سے کہا کہ اماں جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سب سے بہتر لباس ان کو پہنایا جو ان کے پاس تھا، اور قلم اور دوات اور جو پیپر تھا وہ ان کو حاصل نہ ہوا۔
تو درس میں جا کے بیٹھا تو استاد نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں لکھ تو نہیں سکتا ہوں، میرے پاس کاغذ لینے کے لیے پیسہ تو نہیں ہے، لیکن آپ فرما دیں میں اس کو ویسے ہی روانی کے ساتھ دہرا دوں گا۔ استاد شاید مسکرائے، بچہ کیا ہے بڑی باتونی کر رہا ہے، بڑے اپنی شیخی بکار رہا ہے۔ انہوں نے 17 حدیثیں یوں پڑھی، پھر اس کے بعد کہا کہ محمد بتلاؤ میں نے کیا پڑھی؟ تو امام شافعی وہ 17 حدیثیں وہی سنا دی جو ایک مرتبہ سنے تھے بس۔ یہ ذہانت و فطانت تھی امام شافعی کی۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا توجہ دی قرآن پر، اور تحفیظ انہوں نے مکمل کی ہے 7 سال کی عمر میں۔ 7 سال کی عمر میں پورا حفظ قرآن مکمل ہو گیا تھا، 7 سال کی عمر۔ آج تو کیا ہیں جی ہمارے بچے 7 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کرکٹ کے نام یاد ہوں گے، کون کون پہلے میچ میں کون جیتا، ہاں؟ قرآن کی ایک سورت بھی پڑھ لیا تو بابا خوش ہو کو مٹھائی کی دکان کو چل جاتا سیدھا، کیا کہتے انہیں فاتحہ پڑھ لیا کرتے، کیا 7 سال کی عمر میں مکتب پڑھا کرتے انہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہے اسے بینڈ لگے کہ بلا کو، اسے گھوڑے میں بٹھا کو، ہلدی لگا کو، سورت پورا خراب کر کو، وہاں سے بینڈ بجا کو، کیا انہوں نقارہ بجاتے انہوں۔ کیا کرا بھائی بچہ 7 سال میں کیا حفظ قرآن کر لیا؟ کون سی خوشی کی بات ہے، 7 سال میں قرآن الحمد کا سورہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ ہمارا اپنا اٹھانے کا۔ تو امام شافعی 7 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا اور پوری قراءت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی فقہی کتاب امام مالک کے الموطا تھی، میں نے 9 دن کے اندر اس کو یاد کیا۔ موطا امام مالک، میں نے بتایا تھا امام مالک کی سیرت میں انہوں نے تدوین حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تھی، تو انہوں نے اس کو یاد کیا۔ تو کتنے دن میں یاد کیا؟ 9 راتوں کے اندر پوری موطا یاد کر لی، تقریباً اتنی ضخیم کتاب حدیثوں کی۔ اور حدیث میں خاص کر متن الگ ہوتا ہے، سند الگ ہوتا ہے۔ سند تو وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی مشکل بات ہے، متن تو یاد کر لے سکتے ہیں۔ آج تو کوئی عالم نہیں باقی بچا جو عوام کے لحاظ سے حدیث کو سند اور متن کے ساتھ سنائے۔ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ جو بھی حدیث بول کے آج روایت کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں علماء، وہ کیا بولتے؟ سند نہیں بولتے، متن بولتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے جو شروع ہوتی حدیث اسے کہتے ہیں متن۔ اس سے پہلے ایک ہوتا ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، انہوں نے ان سے 10 نام، 5 نام، 6 نام، 7 نام آتے، وہ ناموں کو یاد رکھنا۔ اصل حدیث تو وہ دونوں کو ملا کے بولتے ہیں۔ آج تو رواج ہی چھوٹ گیا، کسی کو پتا نہیں، حتیٰ کہ راوی بھی یاد نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے، کون روایت کیے ہیں۔ تو متن تو صرف یاد کر لینا ہے، آج کے زمانے میں حدیث بیان کرنا۔ اس زمانے میں حدیث تب تک سند کے ساتھ نہیں بولتے، وہ حدیث ہی نہیں کہلاتا، تو سندوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول کے قول کو یاد کر لینا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ہے نا، جس طرح قرآن کو یاد کر لینا اس سے آسان ہے، لیکن اشخاص کے ناموں کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے، یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ بیٹھے بیٹھائے آپ 10 نام بولے آپ کے دوست کے، دیکھتا ہوں میں کون تو ہی بولیں گا، سیدھا بغیر ہٹ کے بولنا۔ اشخاص کے نام بولنا معمولی بات نہیں ہوتا، یاد رکھنے کے باوجود بھی۔ تو متن آسان ہوتا ہے، سند مشکل ہوتی ہے۔ اور امام مالک 9 دن کے اندر یہ پوری موطا حفظ کر لی تھی، 9 دن کے اندر۔ اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اس وقت کے مروجہ جتنے علوم تھے سب کو حاصل کر لیا تھا۔ اور 17 سال کی عمر تو وہ تھی جس میں امام مالک خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے اجازت دی کہ فتویٰ دے سکتے۔ کتنے سال میں؟ 17 سال میں تمہیں کرکٹ کھیلنے جاتے نا مدرسے اعظم کے گراؤنڈ میں، وہ عمر میں۔ ہاں ہمارے تو کیا ہے عجیب عقلیں ہیں، اور ہماری عقلوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ بھائی یہ سب کیا ہے، بڑے لوگوں کے کام ہے بھائی، حدیث قرآن پڑھنا یاد کرنا، ہمارے ہاتھ سے کہاں ہوں گا۔ ہمیں اپنے وہی انجینئرنگ کے دقیق مسائل، فارمولے، میکس کے یوں، اور اس کے اندر کیا بنانا، کیا سے کیمیکل کیا بنتا، یہ کیا ڈالنا، وہ سب سیکھتا ہی نہیں جا کو برابر، اسے سب عقل رہتی۔ قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ بتاؤ اسے نیند آ جاتی، وہاں سے بھائی بولتا کیا مولوی صاحب، اسے کیا سمجھ میں آئے گا، بچہ کیا کیا کام کر کو آتا نا باہر جا کو، تب بچہ نہیں رہتا کیا انہیں۔ تو علم کو، حدیث اور قرآن کے علم کو ہم نے خود کیا کر دیا، پامال کر دی۔
یہ حیثیت ہی نہیں دی. تو امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس 10 سال میں اور 17 سال میں فتویٰ دینے لگے. پھر اس کے بعد تحصیل علم کے لیے جب معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مرکز مدینہ ہے تو وہاں جانے کی تیاری کی. تو مکے کے امیر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا کوئی بس چلتا ہو تو مجھے مالک کے درس میں بٹھانے کے لیے خط لکھ دیجیے. انہوں نے ایک خط لکھ کے دیا کہ جاؤ وہاں کے مدینے کے گورنر کو پہنچاؤ اور وہ ایک خط دیں گے، وہ دونوں خط لے جا کے امام مالک کے درس میں شامل ہو جانا. کیونکہ امام مالک کا اس زمانے میں درس بہت شاندار تھا اور طالب علم بہت دور دور سے آتے تھے، اور حضرت امام مالک جب تک چیک نہیں کرتے اپنے اس میں نہیں بٹھاتے تھے. ان کا بڑا کنٹرول تھا. تو اس وقت سب سے بڑے مانے ہوئے امام تھے. امام شافعی اپنے سفر کے روداد میں کہتے ہیں کہ میں لے کے مدینہ پہنچا اور مدینے میں جا کے وہاں کے امیر سے کہا کہ آپ ایک خط دے دیں، ایک سفارش کا لیٹر دے دیں، میں لے کے امام مالک کے درس میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو وہ کھسکنے لگا. اس نے کہا کہ دیکھو جی وہاں میری بھی کچھ نہیں چلتی ہے. امیر مدینہ صاف کہہ دیا کہ وہاں میری بھی کچھ نہیں چلتی ہے. ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں اور ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کے اور مجھے ایک ساتھ دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ داخلے کا پرمیشن دے دے. تو ایک مرتبہ خود امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ امیر مدینہ وقت نکال کے میرے ساتھ آئے. اس وقت مکے کے امیر کا بھی لیٹر تھا اور ان کا بھی لیٹر تھا، خود امیر مدینہ ساتھ تھے، اور وقت تھا گھر میں ہونے کے امام مالک کا. اور سیدھے ہم گھر کو پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو بہت دیر کے بعد ایک باندی نے کھولا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ ہم امام مالک سے ملنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ دروازے پہ کھڑو میں پوچھ کے آتی. پھر گئی، وہ حضرت امام مالک کو اطلاع دی کہ دروازے پہ امیر مدینہ آیا ہوا ہے. تو امام شافعی نے جواب دیا کہ جاؤ جا کے اس سے کہو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پیپر پہ لکھ کے بھیجے، میں بعد میں جواب لکھ کے بھیج دوں گا، اب ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. امام مالک کا یہ جواب سنا تو ابھی بچپنا تھا امام شافعی کا بھی، وہ بھی ڈرنے لگے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایک طالب علم کو لے آیا ہوں آپ کے درس میں بٹھانے کے لیے، کم از کم یہ کہو کہ آپ ایک مرتبہ باہر تو آئیں، اس سے ملاقات تو کریں. وہ سوچ رہے تھے کوئی کیا ہے اشرفی کی تھیلی لے کے آئے گا، کوئی دباؤ ڈالے گا. اس وجہ سے بڑے بڑے اہل سلف علماء امیروں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ بالکل الٹا ہو گیا ہے. امیروں کے دروازوں کو چاٹتے پھرتے ہیں ہمارے علماء اور سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے 4 امیر ہاتھ میں مل جائیں، اور ان امیروں کے ساتھ رہ کے الٹے فلسفے گھڑتے ہیں اور فتوے دیتے پھرتے ہیں. صرف کیا کرنا ہے؟ امیر کو دل کی تسلی دینا ہے بس. ایسے بیچنے والے لوگوں سے گویا اسلام محفوظ رہ سکتا تھا. اسی وجہ سے قرن اول میں اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء کو پیدا کیا جو امیروں کو عام آدمیوں سے بھی زیادہ ہتک کرتے تھے، زیادہ ناپسند کرتے تھے ملنا. امیر تڑپ جاتے تھے کہ ایک مرتبہ مل لیجئے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں ہے آپ کا، نہ آپ کے پاس میرا کوئی کام ہے. پڑھنے آتے ہو؟ نہیں فخر صرف آپ آ کے چلے جائیں تو 4 لوگ دیں. نہیں آتا، میں نہیں آتا. حضرت معاذ ابن جبل کا وقت موت کا آیا، اپنے طلب، وہ بھی بہت بڑے امام ہیں اس حیثیت سے، تعلیم دینے کی حیثیت سے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور آخری مرض وفات میں انتہائی اہم واقعات، اہم نصیحتیں کرتا ہے بندہ. یہ تو امام معاذ ابن جبل تھے، یہ تو وہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے قاضی بنا کے بھیجا تھا، صحابیت کے وہ مقام پہ تھے. انہوں نے کہا پوری زندگی کا نچوڑ بتلاتا ہوں تمہیں، فتنہ کی جگہوں سے محفوظ رہو، یعنی مت جاؤ. تلامذہ پریشان ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول بات واضح نہیں ہوئی، آخری وقت ہے، آپ اتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں، یہ فتنوں کی جگہوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ امیروں کے دروازے. کیا کہا؟ امیروں کے دروازے یہ فتنوں کی جگہ ہیں علم والوں کے لیے. کیوں؟ ان کے دروازوں پہ جاؤ گے، ان سے میل ملاپ رکھو گے تو ایک تو غریبوں کا احساس اٹھ جائے گا، دوسرا تم دین کو ان کے لیے بیچنے لگو گے، ان کی خاطر میں غلط فتوے دینے لگو گے، ان کی خاطر میں تم اپنے علم کو چھپاؤ گے. اسی وجہ سے علماء ہمیشہ نفرت کرتے رہے
کہ امیروں سے کوئی تعلق پیدا ہونا ان کے لیے عار کی بات تھی. حتیٰ کہ محدثین کے ناموں میں جن ناموں کے ساتھ روایت آتی ہے اگر وہ کسی امیر سے زیادہ تعلق رکھتا تو محدثین لکھنے سے پرہیز کرتے کیونکہ اس کا تعلق زیادہ ہے امیر سے, ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے. یہ ہمارے اسلاف تھے, ہم نے کیا کر دیا اس کو. تو امام مالک نے پہلے کہا ٹائم ہی نہیں ہے. جب کہا کہ تحصیل علم کے لیے ایک بندہ آیا ہے تو تب باندی کو نہیں بھیجا, خود اٹھ کے چل کے آئے, خود اٹھ کے چل کے آئے اور کہا, پوچھا کہ کیا بات ہے. تو اس وقت امام شافعی کہتے ہیں کہ امیر مدینہ بولنے سے پہلے میں خود آگے بڑھ گیا اور کہا کہ بہت دور سے سفر کر کے ایک غریب الدیار ہوں, مجھے کیا ہے نہ مالی وساطت, مالی طور پر کوئی مدد ہے, نہ میرے پاس کوئی کسی اور کا سفارشی ہے, بس یہ ایک ملے تھے اس وجہ سے آ گیا, لیکن بڑا ذوق رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا موطا پڑھی ہے. کہا کہ موطا مجھے زبانی یاد ہے. اب امام مالک کو حیرت ہوئی, اچھا میرے پاس ملاقات کرنے سے پہلے میری کتاب زبانی یاد کر لیے, کل ٹیسٹ لوں گا, کل آنا میرے پاس درس کو تم. یہ کہہ کے امیر مدینہ کو لوٹاتی. پھر اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن درس کو گیا تو حضرت امام مالک نے کہا کہ آگے آؤ اور پڑھو. جب میں کتاب تو سامنے تھی لیکن بغیر دیکھے پڑھتا جاتا تھا تو حضرت امام مالک کے دل پہ بھی چڑھتا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب میں بہت دن آنا شروع ہو گیا, چند دن گزر گئے, تو امام مالک نے کہا کہ شاید تمہاری پیشانی سے ایسا ہی کلام, ایسی ہی نسبت ظاہر ہو رہی کہ تم وقت کے ایک امام بن کے اٹھو گے. استاد نے بہت جلد پہچان لیا شاگرد کو. پھر اس کے بعد وہاں رہ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ حضرت امام مالک کا انتقال ہو. اب جہاں پر مکے کا پورا علم پہلے سے تھا, مدینہ پہنچے تو امام مالک کی نسبت کام آئی. پھر اس کے بعد وہ مصر بھی گئے ہیں آخری دور میں, اور اسی وجہ سے مصر میں زیادہ تر شافعی آج بھی موجود ہیں کیونکہ وہیں پر ان کی قبر بھی ہے, وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ان تمام علم کو لے کے جب واپس پلٹے اور اپنے آپ میں کام شروع کیا تو سب سے زیادہ سب کے سب کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے بغداد کے اندر اور وہاں پر بھی رہا تو احادیث کے نمونے کی حیثیت سے امام شافعی کا لقب ناصر السنہ تھا, سنت کی مدد کرنے والے. اور مسجد میں جب داخل ہوئے, جامع مسجد کے اندر بہت سے حلقات تھے, بہت سے حلقات جہاں طلبہ پڑھ رہے تھے اور استاد پڑھا رہے تھے. وہاں جا کے جب انہوں نے درس کو شروع کیا تو جو پڑھا رہے تھے وہ کہتے تھے قال اصحابنا, قال اصحابنا. حضرت امام مالک کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں, جو بیانات ہو رہے تھے حلقے میں درس میں, وہاں کے جو استاد سکھانے والے تھے وہ اپنے اپنے مکتب فکر کی حیثیت سے کہتے ہمارے شیخ نے یہ کہا ہے, ہمارے صاحب نے یہ کہا ہے. پہلی چیز انہوں نے جو ڈالی وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ قال اصحابنا, نہیں کہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے. یہاں سے بات شروع کرو, تمہارے اصحاب ہمارے اصحاب نے شروع, یہ مت کرو. حتیٰ کہ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ حلقے کم ہونے لگے, صرف امام مالک کا حلقہ باقی, امام شافعی کا حلقہ باقی رہ گیا اور تمام حلقے ختم ہو گئے. اور وہیں سے انہیں خطاب ملا کہ ناصر السنہ, سنت کی مدد کرنے والے. اب اس کے بعد اب دیکھیے, پھر میں وہ بات بتا رہا ہوں جو بڑے پتے کی ہے. امام مالک سے علم حاصل کیا, امام مالک کو بڑا مانا, موطا سب سے پہلے یاد کی, 10 سال کی عمر میں موطا اچھی طرح یاد کر لی. پھر 4 سال بیٹھ کے امام مالک کے پاس پڑھا اور امام مالک نے کہا کہ تم ذہین ترین میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہو. ان تمام کے ہوتے ہوئے شافعی مذہب نکلا کیوں؟ تب یہ غیر مقلد ہوئے نہیں ہوئے. جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم انہی سے پوچھتے ہیں. اگر امام مالک کی اتباع صحیح تھی, موطا یاد کر لی تھی, سب چیزیں ان کو آتی تھی, تو آخر ان کا الگ مذہب بنا کیوں؟ جواب تو دیں. یہ عوام کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں, چکما دیتے ہیں. اس وجہ سے بنا کہ امام شافعی نے دیکھا امام مالک جتنے قریب ہو سکتے تھے سنت سے, میں اس سے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں مسائل کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا, اس سے قریب تر جو ہو سکتی ہے وہ بات لی. امام مالک کے کئی باتوں کو ٹھکرایا. تو استاد کے باتوں کو ٹھکرایا تو مذہب بنانا. اچھا اتنا ہی ہے, ابھی میں بتا رہا ہوں. دیکھیے
کیا کہتے ہیں؟ ہاں؟ 5 منٹ لیتا ہوں. تو اس امام مالک سے جب یہ اچھی طرح پڑھ کے آئے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے محمد بن حسن الشیبانی. امام ابو حنیفہ کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کے بعد اس سیٹ پہ بیٹھے 2 بڑے شاگرد ہیں، ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. امام ابو یوسف تو کیا ہے، سرکاری طور پر قاضی القضاء کے عہدے پہ پہنچے ہیں وہاں پر عباسی خلافت کے اندر. خیر ان کا ایک الگ واقعہ ہے، کبھی مجھے وقت ملے تو پوری سیرت بیان کروں گا. تو یہ تھے دوسرے شاگرد جو درس کے اندر آئے تھے، ان کی مسند پہ بیٹھے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. ان کا نام تھا محمد بن حسن الشیبانی. اس وقت کے سب سے بڑے امام تھے وہ. تو پھر وہاں سے امام مالک کے پاس سے آئے تو محمد بن حسن الشیبانی کی شاگردگی اختیار کی. اور جتنے سال، اب دیکھیے 179 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کو چھوڑا، وہاں سے پھر آئے محمد بن حسن الشیبانی کے پاس کوفہ میں، اور یہاں ان کا 95 میں انتقال ہوا. ایک روایت ہے کہ 97 میں، ایک روایت ہے کہ 99 میں، تب تک ان سے علم حاصل کرتے رہے. تو ایک مکتب فکر امام مالک، ان سے پورا وقت زمانہ پڑا. جب وہ نہیں رہے دوسرا مکتب فکر امام ابو حنیفہ، ان سے کیا ہے تقریباً 10 سال پڑھا. جب دونوں سے پڑھ لیا تو پھر امام شافعی کا مذہب کیوں بنا الگ؟ یا تو وہ حنفی بن جاتے یا تو وہ مالکی بن جاتے. شافعی بنے کیوں؟ دنیا کا کوئی تقلید پرست انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ وہی سوچ تھی جس کی وجہ سے شافعی مذہب بنا. کیا سوچ تھی؟ دونوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے رسول اور حدیث سے قریب ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا زمانہ اور آگے ہے نا، میرے پاس اور زیادہ حدیثیں پہنچی ہیں نا، تو میں اس کے لحاظ سے اور قریب ہونے کی کوشش کروں. اس وجہ سے انہوں نے کیا، دونوں سے اختلاف کیا بہت سے مسائل میں، تو ان کا الگ مذہب بنا. حتیٰ کہ آپ کو اور بڑے پتے کی بات بتلاتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں 2 شاگرد جو میں نام لیا ہوں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، ان کے بارے میں خود حنفیوں کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے امام کے مسائل سے 75% مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. کون؟ یہ دونوں بڑے شاگرد. جب امام کی رائے ان کو غلط معلوم ہوئی تو انہوں نے رائے کو چھوڑا اور حدیث کے قریب جو بات تھی اس کو لے لیا. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا حنفیت کے اندر 25% ہی امام ابو حنیفہ کا ہے، 75% امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف کا ہے. انہوں نے تبدیل کر دیا. دیکھا استاد تو استاد ہے، لیکن یہاں بات حدیث سے ٹکراتی ہے تو بات انہوں نے کیا ہے، حدیث کے مطابق لکھی. بتلانا مقصود کیا ہے، سلف میں جتنے ائمہ آئے ان کا اصل مذہب اور اصل فن اور اصل مراد کیا تھی کہ قریب سے قریب تر ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت دے کے گئے. اس وجہ سے امام شافعی آگے آئے. انہوں نے سوچا کہ میرے پچھلے دونوں پیش رو جو اصحاب ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کے اندر حدیثوں کی کمی کی وجہ سے قیاس زیادہ ہے، اور آج میرے زمانے میں بہت سی اور احادیث مجھے مل چکی ہیں، تو میں کیوں قیاس کو لوں، میں کیوں عقل سے فیصلہ کروں؟ حدیث کے مطابق جو مجھے مل گیا میں اسی پر فیصلہ کرتا ہوں. اب میں ایک بات اور پتے کی بتلاتا ہوں. اب یہ بڑی ہی عجیب بات ہے. اب دیکھیے، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے ملنے کے باوجود بھی جو حدیث سے قریب تر مسئلہ تھا اس میں انہوں نے لکھا، تو ان کی الگ مذہب اور ان کی الگ فقہ تیار ہوئی، جس کی سب سے بڑی دلیل آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں. حنفی ہاتھ کہاں باندھتا ہے؟ بھائی تمہیں نہیں، بھائی چپ کے پوچھتا ہوں، دیکھے سو بولو بولو، ڈر جاؤ نہ کو بعد میں. شافعی کہاں باندھتا ہے؟ اہل حدیث کہاں باندھتا ہے؟ عجیب بات دیکھو، اہل حدیث بول کو سینے میں بنا تو اس کی نماز نہیں ہوں گی کہتے، شافعی بول کو سینے میں بنا تو نماز ہو جائے گی کہتے. یہ کیا چاہیے؟ دونوں ایک اتنا جی کام کرے
کام تو دونوں کا ایک اتنا ہوا. سب الگ الگ 4 دروازے رہیں گے کہ وہاں جنت میں اور جہنم میں. یہ دیکھو یہاں کون کون شافعی حنفی حنبلی مالکی کو انہیں سینے پہ باندھا. حالانکہ اسے بھی معلوم نہیں کون سی روایت پہ انہیں باندھتا سینے پہ. بول کو کسی شافعی بلا لے گا, جاؤ مسجد سے پکڑ کر سے پوچھو با کون سی حدیث وہ سینے پہ باندھنے کی, تو بنتا نا مجھے معلوم نہیں, میں شافعی میں بنتا ہوں گنگا, تو بن لے کو جا, کوئی مسئلہ نہیں. میں کیا پوچھ رہا ہوں, جب حدیث ہے بول کے ہم سینے پہ باندھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی انہوں غیر مقلد بھائی ان کی نماز سب ہوتے نہیں. کہتے کیجیے وہ انہوں کرے تو ہو جاتے, انہوں کرے تو نہیں ہوتے. کیا شنموگم ہے, رام سامی ہے نام, نہیں کیا ہے, نہیں بھی مسلمان ہی چھے, اس کا نام بھی مسلمان نام ہی چھے. تو یہ بات ذہن میں رکھو. ان کے پاس حدیث وہاں تک مل گئی تھی تو انہوں نے صحیح بات لکھ دی. اس وقت تک حدیث نہیں ملی تھی تو انہوں نے اثر کو لے لیا, حضرت علی کے اثر کو, حضرت علی کے اثر کو لے لیا کہ وہ ناف کے نیچے باندھ. لیکن بعد میں امام شافعی کو حدیث ملی تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے لکھ دیا کہ تحت الصدر, سینے کے اوپر برابر رکھو. معاملہ ہو گیا. علی صدری ہی کے الفاظ آئے ہیں وائل ابن حجر کی حدیث میں تو خاص طور پر کہ سینے پر آتا واضح ہو گئی. اچھا ہے, اور بات دیکھو, حنفی نماز میں رفع الیدین کرتا, شافعی کرتے نہیں. شافعی کرے تو جائز کرتے, اہل حدیث کرتے نہیں, اہل حدیث کرے تو جائز نہیں کرتے, ان کی نماز نہیں ہوتی. کیجیے وہ انہوں بھی ووچ کام جی کرے, ووچ رفع الیدین نہ کرے, کیا غلطی کرے. شافعی اہل حق میں سے ہی کرتے, 4 ائمہ میں سے ہی کرتے, ان کے مطابق پڑھ لیے تو ہو جانا کہتے کیا. لیکن حدیث کو سن کو عمل کر کو ہمیں کرتی تو نہیں کرنا کہتے. یہ عجیب مسئلہ ہے. اب پھر بدلاتا ہوں, دیکھو تو اس زمانے میں رفع الیدین کی احادیث اس درجے پہ نہیں پہنچی تھی کہ امام ابو حنیفہ نے اسے سند کے طور پہ نہیں لیا, اور بعد میں یہ منکشف ہو گیا امام شافعی کی زندگی میں کہ بالسند ثابت ہیں 17 صحابہ سے, تو انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھا. تو اس کی پیروی کرنے والے آج بھی کیا ہیں, کیا کرتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. کیا کہتا, تو امام شافعی کا اصل مقصد کیا بنا تب, عوام کو حدیث سے قریب تر جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچا کے چھوڑو. ہر امام کا یہی مسلک رہا. اس کو ہم لوگوں نے کیا کر دیا. اچھا اب یہ تیسری عجیب بات سنو, وہ بھی حنفی مرد کا ہاتھ باندھتے پیٹ کے نیچے, عورتیں کہاں باندھتے سینے, عورتوں سینے کو بندنا کہتے. وہ کہاں سے جی آ گئی الگ حدیث سے, تم نہ فقط ڈائریکٹ وہی کا سلسلہ تھا کہ عورتیں وہاں بننا تمہیں نیچے بننا والا کہاں تبھی ہے, کون سی حدیث میں بتلاؤ. تو میچ ایک جگہ مانتے ہیں اوپر بننا بول کو. اب اوپر بننا بولے تو 2 دلائل ہونا تھا, یا تو محمد الرسول اللہ خود بتانا بول دینا قول سے, بھائی دیکھو میں تو عورت نہیں ہوں اس وجہ سے میں اوپر نہیں بن سکتا, میں نیچے بنتا ہوں, لیکن تم لوگ جو بھی عورتیں آتے ان لوگ اوپر بنو, ایک بولنا تھا. یا نہیں تو عائشہ کو نمونہ بتا ڈالنا تھا کہ دیکھو میری بیوی عائشہ, دیکھو جاؤ بھائی جاؤ نماز دیکھو نو کیسا پڑھتی, انہوں اوپر بنتی تو اوپر بنو, کیسا بنتی ویسا بنو, بولنا تھا. کہاں ملتا, ایک ہی روایت ملتی, سیدھی کھلی بات, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے دیکھتے ہو. کون ہے وہ, کون بھی رہندے, عورت رہندے مرد رہندے, سب کو حکم ایک ہی. میں نماز سکھانے آیا ہوں, عائشہ نماز سکھانے آئی ہیں کبھی, کہا کہ مجھے جو دیکھتے ہو میرے ذریعے سے جو تمہیں پہنچے وہ نماز تم پڑھو. اب یہاں سے کہاں سے تمہارے لیے تفریق پیدا ہو گئی کہ عورتوں کو الگ نماز, مردوں کو الگ الگ کتابیں لکھ ڈالے. اس کے اوپر کتابیں ملیں گی آپ کو, جا کے دیکھیں بک ڈپوس میں, عورتوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ کہتے ہیں. وہ کہاں سے لے لگا جی تمہیں طریقہ, کائی کا خواب ہی نہیں ہے وہاں پر, ایک ہی تو طریقہ آیا تھا نہیں, ایک رسول تھا اور ایک نبی یا تھی کہ تو پرواہ نہیں, بولے جا ہو بھائی برابر. عورتوں کو بھی وہی رسول نا, تو تفریق ہوئی کہاں سے, کہیں تفریق نہیں ہوئی.
ہاں مسائل میں تفریق ہے، وہ اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا کون سے مسائل میں کیا تفریق ہے۔ اب لباس کی حیثیت سے سطر کا معاملہ آیا، وہ بتا دیا کہ پوری عورت سطر ہے، سوائے ہاتھ اور آ کر چہرہ کھلا رہنے کے، پاؤں بھی اس کے لیے سطر ہیں۔ مردوں کے لیے بتلا دیا کہ تمہارا کیا ہے، ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے، اس کے علاوہ تمہیں کیا ہے، اگر نہ ملے کپڑا تو نماز پڑھ لے سکتے ہیں، اگر مل گیا تو کھندے ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کو بتا دیا کہ سطر یوں ہے، ان کو بتا دیا کہ سطر یوں ہے، احکامات الگ ہوئے، لیکن طریقہ نماز میں کہاں آئی یہ روایت کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے؟ جب تم خود مانتے ہو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے تو کہاں یہ تفریق ہے کہ یہ عورتوں کو ہے؟ کہاں ہے ثابت ہے؟ تو ان باتوں سے آپ کو ذہن کو کھول رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی پہ طنز کر رہا ہوں، یہ مت سوچیں کہ آپ کیا ہیں کہ ہمارے یہ دینی باتوں کو چھوڑ کے اس طرح کی باتوں میں کیوں پڑ گئے، نہیں، یہ اصل ہمارے دین کے اصل بنیادیں، اس کو سمجھ لیں گے تو پھر مسائل ہمارے اندر کھلتے چلے جائیں گے، وسیع الظرفی پیدا ہو جائے گی۔ کس طرح اس کے اندر جکڑے ہوئے لوگوں کو ہوشیار کرنا، آپ کے پاس ان کے لیے سوالات میں خود دے رہا ہوں، اس طرح آہستگی سے سمجھائیے ان لوگوں کو جو سمجھ لیے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کا پیرو بولنا دین کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس کے علاوہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پھر یہ کام کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو اصول اور فقہ مرتب کی، اس کا سب سے اہم اصول کیا تھا پتہ ہے؟ انہوں نے صاف لکھا کہ مسئلہ جب بھی میرے پاس آئے تو سب سے پہلے میں اس کو کتاب اللہ میں دیکھوں گا، مل گیا پھر اس کے بعد بات ہی نہیں، پھر رسول میں دیکھوں گا، رسول کے اسوے میں مل گیا پھر بات نہیں، پھر صحابہ میں دیکھوں گا، صحابہ میں بھی مل گیا کوئی اثر پھر بھی بات نہیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا تو پھر اس کے بعد میں اپنے ذہن کو استعمال کروں گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے شاگردو یاد رکھو، میرے بعد اگر کسی مسئلے میں اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے اور میرا قول خلاف میں، اٹھا کے دیوار پہ دے مارو اور اس حدیث کو قبول کرو۔ یہ تعلیم دینے والے ہیں، اور ایسا کام کیا امت کے اندر۔ اللہ نے عمر کم دی، 54 ایئرز، 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں انتقال کیا مصر کے اندر۔ بہت سی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا تھا، بواسیر کی بیماری سب سے زیادہ ان میں چھائی تھی، اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ میں نے اتنے بیماریاں ایک ہی شخص میں جمع نہیں دیکھا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں امام مزنی، وہی بہت بڑے عالم ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کو، لیکن اس درجے میں بھی وہ علم کو نہ چھوڑتے تھے، علم کو نہ چھوڑتے تھے۔ قرآن سے اتنا شغف تھا کہ شدید پیٹ کا درد تھا انہیں بواسیر کی وجہ سے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا بواسیر، جو کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، جی پائلس کی ایک قسم ہے بواسیر۔ تو یہ مرض تھا حضرت امام شافعی کو، اور اس کی وجہ سے خون بھی جاتا تھا اور پیٹ کا درد بھی زیادہ تھا۔ تو امام مزنی کہتے ہیں کہ میں جب ایک مرتبہ داخل ہوا ان کے کمرے میں تو انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی 120ویں آیت کے بعد سے تلاوت کرو، تو انہوں نے تلاوت کیا، وہ تلاوت سنتے رہے اور روتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے ختم کیا تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میں نے صرف ایک بات کے لیے نہیں کہہ دیا کہ 120ویں آیت سے تلاوت کرو، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ پوچھا امام کیا مقصد تھا؟ کہا کہ میں دراصل چاہتا تھا کہ میرے تکلیفوں پر اللہ کے رسول کی تکلیف سن کے صبر کر۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آل عمران کی 120ویں آیت وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے واقعات بیان کیا ہے کہ کیسے رسول کو تکلیف پہنچی، دندان مبارک شہید ہوئے، وہ پورا واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے 120۔ تو کتنا مرض کی حالت میں، شدت مرض قرآن پر کتنا عبور تھا دیکھیے، برابر نمبر لے کے کہا کہ یہاں کے بعد تلاوت کرو۔ پھر اس کا اعلیٰ نیت کیا تھی دیکھیے، اس طرح اللہ کے رسول کے غم میں اپنے غم کو بھول جائے۔ اور اسی حالت میں کہتے ہیں کہ مرض آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوئی 2204 ہجری میں، اور اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، لیکن جو کام کر کے گئے تھے وہ صدیوں پر محیط ہے، اور آج بھی کیا ہے
ان کی فقہ اور آج بھی کیا ہے ان کے حدیث اور ان کو درس دینے کے لیے انہوں نے جو کتابیں لکھی الام اور الرسالہ، وہ کتابیں شامل نصاب ہیں۔ تو یہ تھے امام شافعی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم